بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو خلوص سے محبت بھرا سلام۔ دوستو، آج ہم بیت المقدس کے اتہاس کے بارے میں جانیں گے۔ پوری دنیا، پورے عالم کے جن شہروں کی عزت و تعظیم کی جاتی ہے ان میں سے ایک بیت المقدس یروشلم بھی ہے، جس کے ساتھ تینوں دھرموں کی بڑی عقیدت ہے۔ مسلمانوں، یہودی اور عیسائیوں کے تعظیم کا مقام ہے۔ جب سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک 5 سال بھی سکون امن سے نہیں گزرے۔ بیت المقدس میں ایسا کیا ہے، آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کبھی یہودی قبضہ کرتے ہیں، کبھی عیسائی اور کبھی مسلمان قابض ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، یروشلم کے معنی ہوتے ہیں خدائی حکومت۔ اس شہر کے بہت سارے نام ہیں۔ سب سے پہلے اسے جیبس کہا گیا، پھر بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یروشلم کہا گیا۔ اس کا ایک نام اور بھی ہے، القدس، مگر مسلمانوں نے اسے ہمیشہ بیت المقدس کہا، یعنی پاک گھر، مبارک گھر۔ کعب کی ایک روایت کے مطابق اسے بیت اللہ بھی کہتے ہیں۔ کچھ شعراء حضرات اسے کہیں کہیں البلاد سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے گولڈن سٹی بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب سورج کی روشنی اس کے پتھروں پر پڑتی ہے تو اس سے روشنی کی پیلی کرنیں اس سے نکلتی ہیں۔ یہودیوں نے قبل عیسیٰ 2000 میں ایک بادشاہ کو شکست دی۔ جب سے یہ یہودیوں کے لیے معظم ہوا، عیسائیوں کے لیے اس جگہ پر صلیب الصلبوت تھا، اس لیے معظم ہوا، جبکہ یہ مسلمانوں کے لیے روز اول سے ہی معظم تھا۔ اسے امن چین کا شہر بھی کہا جاتا ہے، مگر تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو 3000 سالوں میں 3 سال کی بھی سکون سے نہیں گزرے۔ یہاں ان گنت لڑائیاں ہوئیں، مرنے والوں کی گنتی کا آنکڑا لگانا بھی مشکل ہے۔ ایسا بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ 18 بار اس کی نئی تعمیر کی گئی، مطلب 18 مرتبہ اس شہر کو کھنڈہر میں بدلا گیا۔ اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا دارالسلطنت بنایا، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہاں حکومت کی۔ دھیرے دھیرے اہل بابل قابض ہوئے، پھر یہودی، پھر یونانی، پھر یہودیوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد رومیوں نے یہودیوں کو یہاں سے مار بھگایا، ان کا یہاں آنا جانا ممنوع کر دیا گیا۔ پھر عرب کے مسلمانوں نے رومیوں کو مار بھگایا، 450 سال تک حکومت کی۔ پھر عیسائی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اور الگ الگ قوموں کی تبدیلی ہوتی رہی۔ اس شہر میں مسلمانوں کی بے شمار نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ قبل مسیح 2500 میں آل سام نام کی قوم یہاں سب سے پہلے آباد ہوئی تھی۔ یہ قوم عرب سے یہاں آئی تھی۔ ان میں ایک قوم مجوسیوں کے نام سے مشہور تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام تک تمام نبیوں کا قبلہ کعبہ ہی رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قبلہ بیت المقدس رہا، بلکہ اسلام میں بھی 5.5 مہینے بیت المقدس ہی قبلہ رہا۔ پھر 15 رجب 2 ہجری پیر کے دن تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ بنی سلمہ کی ایک مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور 2 رکعت ہو چکی تھی کہ نماز کی حالت میں وحی آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بیت المقدس سے پھیر کر کعبہ معظمہ کی طرف کر لیا۔ دھیرے دھیرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طاقت و قوت اس شہر پر بڑھتی گئی۔ جب دمشق کے بادشاہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تو آپ نے ان بادشاہوں سے جنگ لڑی اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور جب آپ فاتح ہو کر لوٹے تو بیت المقدس کے شاہ، جس کا نام یبوسی تھا، اس نے آپ کا استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال کے بعد کئی سالوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی عمارت رکھی۔ قبل عیسیٰ 1251 میں بیت المقدس پر پہلا حملہ یشوع بن نوح نے کیا، اور اس حملے کے بعد یہ سب گمراہ ہو گئے اور یبوسیوں نے موقع پا کر انہیں یہاں سے نکال دیا۔ اس دور میں جو حکمران ہوا کرتے تھے وہ بھی بدعملی اور بدکاری میں شامل تھے۔ پھر اللہ نے حضرت شمویل علیہ السلام کو ان کے بیچ محبوس فرمایا اور انہوں نے قوم کو برے کاموں اور بت پرستی سے دور کیا۔ پھر آپ نے حضرت طالوت کو جانشین منتخب کیا اور آپ کو بتا دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے اور آپ نے ہیکل کی تعمیر وہیں شروع کی جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے نشاندہی کروائی تھی۔ پھر آپ نے مصر
व लेबनान से 2 लाख कारीगर बुलवाए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 45,59,531 किलो सोना, 5,76,62 किलो चांदी, इसके साथ और भी खजाना जो छोड़ा था, ये सब हैकल सुलेमानी बनवाने में बेइंतहाई दौलत खर्च हुई। आपको बताते चलें, इसके अलावा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दूसरा सुलेमानी महल बनवाया, जो हैकल सुलेमानी के बाद दूसरी सबसे अजीम बिल्डिंग थी, जिसकी लंबाई 150 फीट, चौड़ाई 45 फीट। ये 3 मंजिला इमारत थी। आपको और बेहतरीन जानकारी देते चलें कि आपने पक्की सड़कें, ढेरों पानी के चश्मे बनवाए, एक समुद्री बेड़ा भी बनवाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बैतुल मुक़द्दस एक अजीम तिजारती शहर बन चुका था। क़ब्ल ईसा 975 में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद बैतुल मुक़द्दस सल्तनत इसराइल कमज़ोर होती चली गई और मुल्क 2 हिस्सों में बट गया। इस मुल्क के दोनों हिस्सों में ऐसी जंगें हुई, दोनों एक दूसरे को उजाड़ने में ही लग गए और खूनी जंग का सिलसिला शुरू हो गया। पूरे शहर में आग लगा दी गई, हैकल और उसके खजानों को लूट लिया गया, इबादतगाहों को बर्बाद कर दिया गया, बैतुल मुक़द्दस को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। आपको बताते चलें, यहूदियों ने अपने झूठे खुदाओं की मूर्तियां जगह जगह पर बना डाली और तौरात शरीफ को अपने हिसाब से उलट पुलट कर दिया गया। यहाँ तक कि बादशाहों का दौर आता जाता रहा। इसी बीच हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का दौर भी आया। आप हजरात ने लोगों को खुदा की तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन सल्तनत अपनी जगह पर ना आ सकी। आपके बाद एक नई कौम का आगाज हुआ, जिसका नाम सिहूनियत था। आपको बताते चलें, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस फतह करने के बाद सिहून नाम के पहाड़ पर चढ़कर खुशियां मनाई थी। इसी के आसपास रहने वाले लोगों को सिहूनी कहा जाता है। इस कौम का मकसद हैकल सुलेमानी और सल्तनत को फिर से कायम करना था, खोजी रियासत को फिर से बनाना था। क़ब्ल ईसा 445 आते आते शहर पहले की तरह फिर अपनी बुनियाद पर खड़ा तो हो गया और 516 क़ब्ल ईसा में हैकल दोबारा तामीर हो गया। आपको बताते चलें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि हैकल नेस्त नाबूद हो जाएगा, अपनी जगह बाकी ना रहेगा, और वही हुआ। रूमी जनरल टीटस 19 अगस्त 70 ईस्वी में शहर में दाखिल हुआ और जंग के वक्त हैकल में आग लग गई। तमाम खजाने जलकर राख हो गए। इसी दिन से 600 साल पहले भी इसी दिन बाबुल ने भी हैकल सुलेमानी को बर्बाद किया था, मगर इस बार यहूदियों ने इसे आग के हवाले करके बर्बाद कर दिया। कमोबेश 8,000 या 9,000 बच्चे, औरतें जलकर राख हो गए। मरने वालों की तादाद 1.5 लाख के आसपास बताई जाती है और 1 लाख के आसपास लोग गुलाम बनाए गए। 10 से 15,000 लोग भूख प्यास से मर गए। आज के इस जानकारी से भरे टॉपिक को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और आगे भी इस तरह की जानकारी से अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें।